ड्रामा सीरियल इश्क ला की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि अदनान शनाया की यादों में बिल्कुल ही पागल हो चुका है। वो बेखुदी में सारे काम वही करेगा जो शनाया किया करती थी। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अस्का लोगों के घर में फाकों की नौबत आ गई है। आने वाला शख्स एक ही था तो अस्का सोचती है कि अब क्या किया जाए। उसे समझ नहीं आती कि क्या किया जाए। इसी बात का फ़ायदा आबिद उठाता है, घर की ज़रूरियात की चीज़ें लेके आ जाता है। तो अस्का को यही सोचता है कि क्यों ना वो आबिद से शादी कर ले ताकि मेरा मेके में चूल्हा जलता रहे। अस्का उसे कहती है कि अपनी अम्मी को भेज देना शादी की तारीख लेने। तो आबिद की तो दिली मुराद पूरी हो गई, लेकिन अस्का की भाभी और माँ इस रिश्ते के लिए नहीं मानेंगी। अदलान की माँ शनाया की मौत के बाद खुद भी टूट चुकी हैं, क्योंकि वो शनाया से अपनी बेटों की तरह प्यार करती थी। वो एक तरफ शनाया की अम्मी को संभालती है तो दूसरी तरफ अपने जवान बेटे को, जो कि शनाया के गम में पागल हुआ फिरता है। अदलान की माँ अपने शोहर को कहती है कि आपको शनाया के कातलों को सजा दिलवानी चाहिए। क्या आपका ज़मीर मलामत नहीं करता कि आपने जिस शख्स की वजह से शनाया को घर से निकाला, उसी शख्स ने शनाया को कत्ल करवाया। अदलान शनाया के सारे काम करेगा जो कुछ उसने सोच रखा था। अदलान को शनाया हर जगह नजर आती है। समझाने पर अदलान अस्का लोगों के घर जाता है और उनके घर के हालात जानकर बहुत ही ज़्यादा दुखी होता है। वो अस्का का एडमिशन भी कॉलेज में करवाएगा और उसकी शादी आबिद से भी नहीं होने देगा। ड्रामा सीरियल इश्क ला की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि अदनान शनाया की यादों में बिल्कुल ही पागल हो चुका है। वो बेखुदी में सारे काम वही करेगा जो शनाया किया करती थी। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अस्का लोगों के घर में फाकों की नौबत आ गई है। आने वाला शख्स एक ही था तो अस्का सोचती है कि अब क्या किया जाए। उसे समझ नहीं आती कि क्या किया जाए। इसी बात का फ़ायदा आबिद उठाता है, घर की ज़रूरियात की चीज़ें लेके आ जाता है। तो अस्का को यही सोचता है कि क्यों ना वो आबिद से शादी कर ले ताकि मेरा मेके में चूल्हा जलता रहे। अस्का उसे कहती है कि अपनी अम्मी को भेज देना शादी की तारीख लेने। तो आबिद की तो दिली मुराद पूरी हो गई, लेकिन अस्का की भाभी और माँ इस रिश्ते के लिए नहीं मानेंगी। अदलान की माँ शनाया की मौत के बाद खुद भी टूट चुकी हैं, क्योंकि वो शनाया से अपनी बेटों की तरह प्यार करती थी। वो एक तरफ शनाया की अम्मी को संभालती है तो दूसरी तरफ अपने जवान बेटे को, जो कि शनाया के गम में पागल हुआ फिरता है। अदलान की माँ अपने शोहर को कहती है कि आपको शनाया के कातलों को सजा दिलवानी चाहिए। क्या आपका ज़मीर मलामत नहीं करता कि आपने जिस शख्स की वजह से शनाया को घर से निकाला, उसी शख्स ने शनाया को कत्ल करवाया। अदलान शनाया के सारे काम करेगा जो कुछ उसने सोच रखा था। अदलान को शनाया हर जगह नजर आती है। समझाने पर अदलान अस्का लोगों के घर जाता है और उनके घर के हालात जानकर बहुत ही ज़्यादा दुखी होता है। वो अस्का का एडमिशन भी कॉलेज में करवाएगा और उसकी शादी आबिद से भी नहीं होने देगा। ड्रामा सीरियल इश्क ला की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि अदनान शनाया की यादों में बिल्कुल ही पागल हो चुका है। वो बेखुदी में सारे काम वही करेगा जो शनाया किया करती थी। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अस्का लोगों के घर में फाकों की नौबत आ गई है। आने वाला शख्स एक ही था तो अस्का सोचती है कि अब क्या किया जाए। उसे समझ नहीं आती कि क्या किया जाए। इसी बात का फ़ायदा आबिद उठाता है, घर की ज़रूरियात की चीज़ें लेके आ जाता है। तो अस्का को यही सोचता है कि क्यों ना वो आबिद से शादी कर ले ताकि मेरा मेके में चूल्हा जलता रहे। अस्का उसे कहती है कि अपनी अम्मी को भेज देना शादी की तारीख लेने। तो आबिद की तो दिली मुराद पूरी हो गई, लेकिन अस्का की भाभी और माँ इस रिश्ते के लिए नहीं मानेंगी। अदलान की माँ शनाया की मौत के बाद खुद भी टूट चुकी हैं, क्योंकि वो शनाया से अपनी बेटों की तरह प्यार करती थी। वो एक तरफ शनाया की अम्मी को संभालती है तो दूसरी तरफ अपने जवान बेटे को, जो कि शनाया के गम में पागल हुआ फिरता है। अदलान की माँ अपने शोहर को कहती है कि आपको शनाया के कातलों को सजा दिलवानी चाहिए। क्या आपका ज़मीर मलामत नहीं करता कि आपने जिस शख्स की वजह से शनाया को घर से निकाला, उसी शख्स ने शनाया को कत्ल करवाया। अदलान शनाया के सारे काम करेगा जो कुछ उसने सोच रखा था। अदलान को शनाया हर जगह नजर आती है। समझाने पर अदलान अस्का लोगों के घर जाता है और उनके घर के हालात जानकर बहुत ही ज़्यादा दुखी होता है। वो अस्का का एडमिशन भी कॉलेज में करवाएगा और उसकी शादी आबिद से भी नहीं होने देगा। ड्रामा सीरियल इश्क ला की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि अदनान शनाया की यादों में बिल्कुल ही पागल हो चुका है। वो बेखुदी में सारे काम वही करेगा जो शनाया किया करती थी। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अस्का लोगों के घर में फाकों की नौबत आ गई है। आने वाला शख्स एक ही था तो अस्का सोचती है कि अब क्या किया जाए। उसे समझ नहीं आती कि क्या किया जाए। इसी बात का फ़ायदा आबिद उठाता है, घर की ज़रूरियात की चीज़ें लेके आ जाता है। तो अस्का को यही सोचता है कि क्यों ना वो आबिद से शादी कर ले
تاکہ میرا میکے میں چولہا جلتا رہے۔ ازکا اسے کہتی ہے کہ اپنی امی کو بھیج دینا شادی کی تاریخ لینے، تو عابد کی تو دلی مراد پوری ہو گئی، لیکن ازکا کی بھابھی اور ماں اس رشتے کے لیے نہیں مانیں گی۔ عدنان کی ماں شنایا کی موت کے بعد خود بھی ٹوٹ چکی ہیں، کیونکہ وہ شنایا سے اپنی بیٹوں کی طرح پیار کرتی تھی۔ وہ ایک طرف شنایا کی امی کو سنبھالتی ہے تو دوسری طرف اپنے جوان بیٹے کو، جو کہ شنایا کے غم میں پاگل ہوا پھرتا ہے۔ عدنان کی ماں اپنے شوہر کو کہتی ہے کہ آپ کو شنایا کے قاتلوں کو سزا دلوانی چاہیے، کیا آپ کا ضمیر ملامت نہیں کرتا کہ آپ نے جس شخص کی وجہ سے شنایا کو گھر سے نکالا، اسی شخص نے شنایا کو قتل کروایا۔ عدنان شنایا کے سارے کام کرے گا جو کچھ اس نے سوچ رکھا تھا۔ عدنان کو شنایا ہر جگہ نظر آتی ہے۔ سمجھانے پر عدنان ازکا لوگوں کے گھر جاتا ہے اور ان کے گھر کے حالات جان کر بہت ہی زیادہ دکھی ہوتا ہے۔ وہ ازکا کا ایڈمیشن بھی کالج میں کروائے گا اور اس کی شادی عابد سے بھی نہیں ہونے دے گا۔ ڈرامہ سیریز عشق کے لا کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ عدنان شنایا کی یادوں میں بالکل ہی پاگل ہو چکا ہے۔ وہ بے خودی میں سارے کام وہی کرے گا جو شنایا کیا کرتی تھی۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ ازکا لوگوں کے گھر میں فاقوں کی نوبت آ گئی ہے۔ آنے والا شخص ایک ہی تھا تو ازکا سوچتی ہے کہ اب کیا کیا جائے۔ اسے سمجھ نہیں آتی کہ کیا کیا جائے۔ اسی بات کا فائدہ عابد اٹھاتا ہے، گھر کی ضروریات کی چیزیں لے کے آ جاتا ہے، تو ازکا کو یہی سوچتا ہے کہ کیوں نہ وہ عابد سے شادی کر لے تاکہ میرا میکے میں چولہا جلتا رہے۔ ازکا اسے کہتی ہے کہ اپنی امی کو بھیج دینا شادی کی تاریخ لینے، تو عابد کی تو دلی مراد پوری ہو گئی، لیکن ازکا کی بھابھی اور ماں اس رشتے کے لیے نہیں مانیں گی۔ عدنان کی ماں شنایا کی موت کے بعد خود بھی ٹوٹ چکی ہیں، کیونکہ وہ شنایا سے اپنی بیٹوں کی طرح پیار کرتی تھی۔ وہ ایک طرف شنایا کی امی کو سنبھالتی ہے تو دوسری طرف اپنے جوان بیٹے کو، جو کہ شنایا کے غم میں پاگل ہوا پھرتا ہے۔ عدنان کی ماں اپنے شوہر کو کہتی ہے کہ آپ کو شنایا کے قاتلوں کو سزا دلوانی چاہیے، کیا آپ کا ضمیر ملامت نہیں کرتا کہ آپ نے جس شخص کی وجہ سے شنایا کو گھر سے نکالا، اسی شخص نے شنایا کو قتل کروایا۔ عدنان شنایا کے سارے کام کرے گا جو کچھ اس نے سوچ رکھا تھا۔ عدنان کو شنایا ہر جگہ نظر آتی ہے۔ سمجھانے پر عدنان ازکا لوگوں کے گھر جاتا ہے اور ان کے گھر کے حالات جان کر بہت ہی زیادہ دکھی ہوتا ہے۔ وہ ازکا کا ایڈمیشن بھی کالج میں کروائے گا اور اس کی شادی عابد سے بھی نہیں ہونے دے گا۔ ڈرامہ سیریز عشق کے لا کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ عدنان شنایا کی یادوں میں بالکل ہی پاگل ہو چکا ہے۔ وہ بے خودی میں سارے کام وہی کرے گا جو شنایا کیا کرتی تھی۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ ازکا لوگوں کے گھر میں فاقوں کی نوبت آ گئی ہے۔ آنے والا شخص ایک ہی تھا تو ازکا سوچتی ہے کہ اب کیا کیا جائے۔ اسے سمجھ نہیں آتی کہ کیا کیا جائے۔ اسی بات کا فائدہ عابد اٹھاتا ہے، گھر کی ضروریات کی چیزیں لے کے آ جاتا ہے، تو ازکا کو یہی سوچتا ہے کہ کیوں نہ وہ عابد سے شادی کر لے تاکہ میرا میکے میں چولہا جلتا رہے۔ ازکا اسے کہتی ہے کہ اپنی امی کو بھیج دینا شادی کی تاریخ لینے، تو عابد کی تو دلی مراد پوری ہو گئی، لیکن ازکا کی بھابھی اور ماں اس رشتے کے لیے نہیں مانیں گی۔ عدنان کی ماں شنایا کی موت کے بعد خود بھی ٹوٹ چکی ہیں، کیونکہ وہ شنایا سے اپنی بیٹوں کی طرح پیار کرتی تھی۔ وہ ایک طرف شنایا کی امی کو سنبھالتی ہے تو دوسری طرف اپنے جوان بیٹے کو، جو کہ شنایا کے غم میں پاگل ہوا پھرتا ہے۔ عدنان کی ماں اپنے شوہر کو کہتی ہے کہ آپ کو شنایا کے قاتلوں کو سزا دلوانی چاہیے، کیا آپ کا ضمیر ملامت نہیں کرتا کہ آپ نے جس شخص کی وجہ سے شنایا کو گھر سے نکالا، اسی شخص نے شنایا کو قتل کروایا۔ عدنان شنایا کے سارے کام کرے گا جو کچھ اس نے سوچ رکھا تھا۔ عدنان کو شنایا ہر جگہ نظر آتی ہے۔ سمجھانے پر عدنان ازکا لوگوں کے گھر جاتا ہے اور ان کے گھر کے حالات جان کر بہت ہی زیادہ دکھی ہوتا ہے۔ وہ ازکا کا ایڈمیشن بھی کالج میں کروائے گا اور اس کی شادی عابد سے بھی نہیں ہونے دے گا۔ ڈرامہ سیریز عشق کے لا کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ عدنان شنایا کی یادوں میں بالکل ہی پاگل ہو چکا ہے۔ وہ بے خودی میں سارے کام وہی کرے گا جو شنایا کیا کرتی تھی۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ ازکا لوگوں کے گھر میں فاقوں کی نوبت آ گئی ہے۔ آنے والا شخص ایک ہی تھا تو ازکا سوچتی ہے کہ اب کیا کیا جائے۔ اسے سمجھ نہیں آتی کہ کیا کیا جائے۔ اسی بات کا فائدہ عابد اٹھاتا ہے، گھر کی ضروریات کی چیزیں لے کے آ جاتا ہے، تو ازکا کو یہی سوچتا ہے کہ کیوں نہ وہ عابد سے شادی کر لے تاکہ میرا میکے میں چولہا جلتا رہے۔ ازکا اسے کہتی ہے کہ اپنی امی کو بھیج دینا شادی کی تاریخ لینے، تو عابد کی تو دلی مراد پوری ہو گئی، لیکن ازکا کی بھابھی اور ماں اس رشتے کے لیے نہیں مانیں گی۔ عدنان کی ماں شنایا کی موت کے بعد خود بھی ٹوٹ چکی ہیں، کیونکہ وہ شنایا سے اپنی بیٹوں کی طرح پیار کرتی تھی۔ وہ ایک طرف شنایا کی امی کو سنبھالتی ہے تو دوسری طرف اپنے جوان بیٹے کو، جو کہ شنایا کے غم میں پاگل ہوا پھرتا ہے۔ عدنان کی ماں اپنے شوہر کو کہتی ہے کہ آپ کو شنایا کے قاتلوں کو سزا دلوانی چاہیے، کیا آپ کا ضمیر ملامت نہیں کرتا کہ آپ نے جس شخص کی وجہ سے شنایا کو گھر سے نکالا، اسی شخص نے شنایا کو قتل کروایا۔ عدنان شنایا کے سارے کام کرے گا جو کچھ اس نے سوچ رکھا تھا۔
عدلان کو شنایا ہر جگہ نظر آتی ہے۔ سمجھانے پر عدلان ازکا لوگوں کے گھر جاتا ہے اور ان کے گھر کے حالات جان کر بہت ہی زیادہ دکھی ہوتا ہے۔ وہ ازکا کا ایڈمیشن بھی کالج میں کروائے گا اور اس کی شادی عابد سے بھی نہیں ہونے دے گا۔ ڈرامہ سیریل عشق کے لا کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ عدلان شنایا کی یادوں میں بالکل ہی پاگل ہو چکا ہے۔ وہ بے خودی میں سارے کام وہی کرے گا جو شنایا کیا کرتی تھی۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ ازکا لوگوں کے گھر میں فاقوں کی نوبت آ گئی ہے۔ آنے والا شخص ایک ہی تھا تو ازکا سوچتی ہے کہ اب کیا کیا جائے۔ اسے سمجھ نہیں آتی کہ کیا کیا جائے۔ اسی بات کا فائدہ عابد اٹھاتا ہے۔ گھر کی ضروریات کی چیزیں لے کے آ جاتا ہے تو ازکا کو یہی سوچتا ہے کہ کیوں نہ وہ عابد سے شادی کر لے تاکہ میرا میکے میں چولہا جلتا رہے۔ ازکا اسے کہتی ہے کہ اپنی امی کو بھیج دینا شادی کی تاریخ لینے، تو عابد کی تو دلی مراد پوری ہو گئی۔ لیکن ازکا کی بھابھی اور ماں اس رشتے کے لیے نہیں مانیں گی۔ عدلان کی ماں شنایا کی موت کے بعد خود بھی ٹوٹ چکی ہیں کیونکہ وہ شنایا سے اپنی بیٹوں کی طرح پیار کرتی تھی۔ وہ ایک طرف شنایا کی امی کو سنبھالتی ہے تو دوسری طرف اپنے جوان بیٹے کو جو کہ شنایا کے غم میں پاگل ہوا پھرتا ہے۔ عدلان کی ماں اپنے شوہر کو کہتی ہے کہ آپ کو شنایا کے قاتلوں کو سزا دلوانی چاہیے۔ کیا آپ کا ضمیر ملامت نہیں کرتا کہ آپ نے جس شخص کی وجہ سے شنایا کو گھر سے نکالا اسی شخص نے شنایا کو قتل کروایا۔ عدلان شنایا کے سارے کام کرے گا جو کچھ اس نے سوچ رکھا تھا۔ عدلان کو شنایا ہر جگہ نظر آتی ہے۔ سمجھانے پر عدلان ازکا لوگوں کے گھر جاتا ہے اور ان کے گھر کے حالات جان کر بہت ہی زیادہ دکھی ہوتا ہے۔ وہ ازکا کا ایڈمیشن بھی کالج میں کروائے گا اور اس کی شادی عابد سے بھی نہیں ہونے دے گا۔ ڈرامہ سیریل عشق کے لا کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ عدلان شنایا کی یادوں میں بالکل ہی پاگل ہو چکا ہے۔ وہ بے خودی میں سارے کام وہی کرے گا جو شنایا کیا کرتی تھی۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ ازکا لوگوں کے گھر میں فاقوں کی نوبت آ گئی ہے۔ آنے والا شخص ایک ہی تھا تو ازکا سوچتی ہے کہ اب کیا کیا جائے۔ اسے سمجھ نہیں آتی کہ کیا کیا جائے۔ اسی بات کا فائدہ عابد اٹھاتا ہے۔ گھر کی ضروریات کی چیزیں لے کے آ جاتا ہے تو ازکا کو یہی سوچتا ہے کہ کیوں نہ وہ عابد سے شادی کر لے تاکہ میرا میکے میں چولہا جلتا رہے۔ ازکا اسے کہتی ہے کہ اپنی امی کو بھیج دینا شادی کی تاریخ لینے، تو عابد کی تو دلی مراد پوری ہو گئی۔ لیکن ازکا کی بھابھی اور ماں اس رشتے کے لیے نہیں مانیں گی۔ عدلان کی ماں شنایا کی موت کے بعد خود بھی ٹوٹ چکی ہیں کیونکہ وہ شنایا سے اپنی بیٹوں کی طرح پیار کرتی تھی۔ وہ ایک طرف شنایا کی امی کو سنبھالتی ہے تو دوسری طرف اپنے جوان بیٹے کو جو کہ شنایا کے غم میں پاگل ہوا پھرتا ہے۔ عدلان کی ماں اپنے شوہر کو کہتی ہے کہ آپ کو شنایا کے قاتلوں کو سزا دلوانی چاہیے۔ کیا آپ کا ضمیر ملامت نہیں کرتا کہ آپ نے جس شخص کی وجہ سے شنایا کو گھر سے نکالا اسی شخص نے شنایا کو قتل کروایا۔ عدلان شنایا کے سارے کام کرے گا جو کچھ اس نے سوچ رکھا تھا۔ عدلان کو شنایا ہر جگہ نظر آتی ہے۔ سمجھانے پر عدلان ازکا لوگوں کے گھر جاتا ہے اور ان کے گھر کے حالات جان کر بہت ہی زیادہ دکھی ہوتا ہے۔ وہ ازکا کا ایڈمیشن بھی کالج میں کروائے گا اور اس کی شادی عابد سے بھی نہیں ہونے دے گا۔ ڈرامہ سیریل عشق کے لا کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ عدلان شنایا کی یادوں میں بالکل ہی پاگل ہو چکا ہے۔ وہ بے خودی میں سارے کام وہی کرے گا جو شنایا کیا کرتی تھی۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ ازکا لوگوں کے گھر میں فاقوں کی نوبت آ گئی ہے۔ آنے والا شخص ایک ہی تھا تو ازکا سوچتی ہے کہ اب کیا کیا جائے۔ اسے سمجھ نہیں آتی کہ کیا کیا جائے۔ اسی بات کا فائدہ عابد اٹھاتا ہے۔ گھر کی ضروریات کی چیزیں لے کے آ جاتا ہے تو ازکا کو یہی سوچتا ہے کہ کیوں نہ وہ عابد سے شادی کر لے تاکہ میرا میکے میں چولہا جلتا رہے۔ ازکا اسے کہتی ہے کہ اپنی امی کو بھیج دینا شادی کی تاریخ لینے، تو عابد کی تو دلی مراد پوری ہو گئی۔ لیکن ازکا کی بھابھی اور ماں اس رشتے کے لیے نہیں مانیں گی۔ عدلان کی ماں شنایا کی موت کے بعد خود بھی ٹوٹ چکی ہیں کیونکہ وہ شنایا سے اپنی بیٹوں کی طرح پیار کرتی تھی۔ وہ ایک طرف شنایا کی امی کو سنبھالتی ہے تو دوسری طرف اپنے جوان بیٹے کو جو کہ شنایا کے غم میں پاگل ہوا پھرتا ہے۔ عدلان کی ماں اپنے شوہر کو کہتی ہے کہ آپ کو شنایا کے قاتلوں کو سزا دلوانی چاہیے۔ کیا آپ کا ضمیر ملامت نہیں کرتا کہ آپ نے جس شخص کی وجہ سے شنایا کو گھر سے نکالا اسی شخص نے شنایا کو قتل کروایا۔ عدلان شنایا کے سارے کام کرے گا جو کچھ اس نے سوچ رکھا تھا۔ عدلان کو شنایا ہر جگہ نظر آتی ہے۔ سمجھانے پر عدلان ازکا لوگوں کے گھر جاتا ہے اور ان کے گھر کے حالات جان کر بہت ہی زیادہ دکھی ہوتا ہے۔ وہ ازکا کا ایڈمیشن بھی کالج میں کروائے گا اور اس کی شادی عابد سے بھی نہیں ہونے دے گا۔ ڈرامہ سیریل عشق کے لا کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ عدلان شنایا کی یادوں میں بالکل ہی پاگل ہو چکا ہے۔ وہ بے خودی میں سارے کام وہی کرے گا جو شنایا کیا کرتی تھی۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ ازکا لوگوں کے گھر میں فاقوں کی نوبت آ گئی ہے۔ آنے والا شخص ایک ہی تھا تو ازکا سوچتی ہے کہ اب کیا کیا جائے۔ اسے سمجھ نہیں آتی کہ کیا کیا جائے۔ اسی بات کا فائدہ عابد اٹھاتا ہے۔
گھر کی ضروریات کی چیزیں لے کے آ جاتا ہے تو ازکیٰ کو یہی سوچتا ہے کہ کیوں نہ وہ عابد سے شادی کر لے تاکہ میرا میکے میں چولہا جلتا رہے۔ ازکیٰ اسے کہتی ہے کہ اپنی امی کو بھیج دینا شادی کی تاریخ لینے، تو عابد کی تو دلی مراد پوری ہو گئی، لیکن ازکیٰ کی بھابھی اور ماں اس رشتے کے لیے نہیں مانیں گی۔ عدنان کی ماں شنایا کی موت کے بعد خود بھی ٹوٹ چکی ہیں، کیونکہ وہ شنایا سے اپنی بیٹوں کی طرح پیار کرتی تھی۔ وہ ایک طرف شنایا کی امی کو سنبھالتی ہے تو دوسری طرف اپنے جوان بیٹے کو، جو کہ شنایا کے غم میں پاگل ہوا پھرتا ہے۔ عدنان کی ماں اپنے شوہر کو کہتی ہے کہ آپ کو شنایا کے قاتلوں کو سزا دلوانی چاہیے، کیا آپ کا ضمیر ملامت نہیں کرتا کہ آپ نے جس شخص کی وجہ سے شنایا کو گھر سے نکالا، اسی شخص نے شنایا کو قتل کروایا۔ عدنان شنایا کے سارے کام کرے گا جو کچھ اس نے سوچ رکھا تھا۔ عدنان کو شنایا ہر جگہ نظر آتی ہے۔ شنایا کے سمجھانے پر عدنان ازکیٰ لوگوں کے گھر جاتا ہے اور ان کے گھر کے حالات جان کر بہت ہی زیادہ دکھی ہوتا ہے۔ وہ ازکیٰ کا ایڈمیشن بھی کالج میں کروائے گا اور اس کی شادی عابد سے بھی نہیں ہونے دے گا۔ ڈرامہ سیریز عشق لا کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ عدنان شنایا کی یادوں میں بالکل ہی پاگل ہو چکا ہے۔ وہ بے خودی میں سارے کام وہی کرے گا جو شنایا کیا کرتی تھی۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ ازکیٰ لوگوں کے گھر میں فاقوں کی نوبت آ گئی ہے۔ آنے والا شخص ایک ہی تھا تو ازکیٰ سوچتی ہے کہ اب کیا کیا جائے۔ اسے سمجھ نہیں آتی کہ کیا کیا جائے۔ اسی بات کا فائدہ عابد اٹھاتا ہے۔ گھر کی ضروریات کی چیزیں لے کے آ جاتا ہے تو ازکیٰ کو یہی سوچتا ہے کہ کیوں نہ وہ عابد سے شادی کر لے تاکہ میرا میکے میں چولہا جلتا رہے۔ ازکیٰ اسے کہتی ہے کہ اپنی امی کو بھیج دینا شادی کی تاریخ لینے، تو عابد کی تو دلی مراد پوری ہو گئی، لیکن ازکیٰ کی بھابھی اور ماں اس رشتے کے لیے نہیں مانیں گی۔ عدنان کی ماں شنایا کی موت کے بعد خود بھی ٹوٹ چکی ہیں، کیونکہ وہ شنایا سے اپنی بیٹوں کی طرح پیار کرتی تھی۔ وہ ایک طرف شنایا کی امی کو سنبھالتی ہے تو دوسری طرف اپنے جوان بیٹے کو، جو کہ شنایا کے غم میں پاگل ہوا پھرتا ہے۔ عدنان کی ماں اپنے شوہر کو کہتی ہے کہ آپ کو شنایا کے قاتلوں کو سزا دلوانی چاہیے، کیا آپ کا ضمیر ملامت نہیں کرتا کہ آپ نے جس شخص کی وجہ سے شنایا کو گھر سے نکالا، اسی شخص نے شنایا کو قتل کروایا۔ عدنان شنایا کے سارے کام کرے گا جو کچھ اس نے سوچ رکھا تھا۔ عدنان کو شنایا ہر جگہ نظر آتی ہے۔ شنایا کے سمجھانے پر عدنان ازکیٰ لوگوں کے گھر جاتا ہے اور ان کے گھر کے حالات جان کر بہت ہی زیادہ دکھی ہوتا ہے۔ وہ ازکیٰ کا ایڈمیشن بھی کالج میں کروائے گا اور اس کی شادی عابد سے بھی نہیں ہونے دے گا۔ ڈرامہ سیریز عشق لا کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ عدنان شنایا کی یادوں میں بالکل ہی پاگل ہو چکا ہے۔ وہ بے خودی میں سارے کام وہی کرے گا جو شنایا کیا کرتی تھی۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ ازکیٰ لوگوں کے گھر میں فاقوں کی نوبت آ گئی ہے۔ آنے والا شخص ایک ہی تھا تو ازکیٰ سوچتی ہے کہ اب کیا کیا جائے۔ اسے سمجھ نہیں آتی کہ کیا کیا جائے۔ اسی بات کا فائدہ عابد اٹھاتا ہے۔ گھر کی ضروریات کی چیزیں لے کے آ جاتا ہے تو ازکیٰ کو یہی سوچتا ہے کہ کیوں نہ وہ عابد سے شادی کر لے تاکہ میرا میکے میں چولہا جلتا رہے۔ ازکیٰ اسے کہتی ہے کہ اپنی امی کو بھیج دینا شادی کی تاریخ لینے، تو عابد کی تو دلی مراد پوری ہو گئی، لیکن ازکیٰ کی بھابھی اور ماں اس رشتے کے لیے نہیں مانیں گی۔ عدنان کی ماں شنایا کی موت کے بعد خود بھی ٹوٹ چکی ہیں، کیونکہ وہ شنایا سے اپنی بیٹوں کی طرح پیار کرتی تھی۔ وہ ایک طرف شنایا کی امی کو سنبھالتی ہے تو دوسری طرف اپنے جوان بیٹے کو، جو کہ شنایا کے غم میں پاگل ہوا پھرتا ہے۔ عدنان کی ماں اپنے شوہر کو کہتی ہے کہ آپ کو شنایا کے قاتلوں کو سزا دلوانی چاہیے، کیا آپ کا ضمیر ملامت نہیں کرتا کہ آپ نے جس شخص کی وجہ سے شنایا کو گھر سے نکالا، اسی شخص نے شنایا کو قتل کروایا۔ عدنان شنایا کے سارے کام کرے گا جو کچھ اس نے سوچ رکھا تھا۔ عدنان کو شنایا ہر جگہ نظر آتی ہے۔ شنایا کے سمجھانے پر عدنان ازکیٰ لوگوں کے گھر جاتا ہے اور ان کے گھر کے حالات جان کر بہت ہی زیادہ دکھی ہوتا ہے۔ وہ ازکیٰ کا ایڈمیشن بھی کالج میں کروائے گا اور اس کی شادی عابد سے بھی نہیں ہونے دے گا۔ ڈرامہ سیریز عشق لا کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ عدنان شنایا کی یادوں میں بالکل ہی پاگل ہو چکا ہے۔ وہ بے خودی میں سارے کام وہی کرے گا جو شنایا کیا کرتی تھی۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ ازکیٰ لوگوں کے گھر میں فاقوں کی نوبت آ گئی ہے۔ آنے والا شخص ایک ہی تھا تو ازکیٰ سوچتی ہے کہ اب کیا کیا جائے۔ اسے سمجھ نہیں آتی کہ کیا کیا جائے۔ اسی بات کا فائدہ عابد اٹھاتا ہے۔ گھر کی ضروریات کی چیزیں لے کے آ جاتا ہے تو ازکیٰ کو یہی سوچتا ہے کہ کیوں نہ وہ عابد سے شادی کر لے تاکہ میرا میکے میں چولہا جلتا رہے۔ ازکیٰ اسے کہتی ہے کہ اپنی امی کو بھیج دینا شادی کی تاریخ لینے، تو عابد کی تو دلی مراد پوری ہو گئی، لیکن ازکیٰ کی بھابھی اور ماں اس رشتے کے لیے نہیں مانیں گی۔ عدنان کی ماں شنایا کی موت کے بعد خود بھی ٹوٹ چکی ہیں، کیونکہ وہ
شنایا سے اپنی بیٹوں کی طرح پیار کرتی تھی۔ وہ ایک طرف شنایا کی امی کو سنبھالتی ہے تو دوسری طرف اپنے جوان بیٹے کو، جو کہ شنایا کے غم میں پاگل ہوا پھرتا ہے۔ عدلان کی ماں اپنے شوہر کو کہتی ہے کہ آپ کو شنایا کے قاتلوں کو سزا دلوانی چاہیے۔ کیا آپ کا ضمیر ملامت نہیں کرتا کہ آپ نے جس شخص کی وجہ سے شنایا کو گھر سے نکالا، اسی شخص نے شنایا کو قتل کروایا۔ عدلان شنایا کے سارے کام کرے گا جو کچھ اس نے سوچ رکھا تھا۔ عدلان کو شنایا ہر جگہ نظر آتی ہے۔ شنایا کے سمجھانے پر عدلان ازکا لوگوں کے گھر جاتا ہے اور ان کے گھر کے حالات جان کر بہت ہی زیادہ دکھی ہوتا ہے۔ وہ ازکا کا ایڈمیشن بھی کالج میں کروائے گا اور اس کی شادی عابد سے بھی نہیں ہونے دے گا۔ ڈرامہ سیریز عشق لا کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ عدلان شنایا کی یادوں میں بالکل ہی پاگل ہو چکا ہے۔ وہ بے خودی میں سارے کام وہی کرے گا جو شنایا کیا کرتی تھی۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ ازکا لوگوں کے گھر میں فاقوں کی نوبت آ گئی ہے۔ آنے والا شخص ایک ہی تھا تو ازکا سوچتی ہے کہ اب کیا کیا جائے۔ اسے سمجھ نہیں آتی کہ کیا کیا جائے۔ اسی بات کا فائدہ عابد اٹھاتا ہے، گھر کی ضروریات کی چیزیں لے کے آ جاتا ہے، تو ازکا کو یہی سوچتا ہے کہ کیوں نہ وہ عابد سے شادی کر لے تاکہ میرا میکے میں چولہا جلتا رہے۔ ازکا اسے کہتی ہے کہ اپنی امی کو بھیج دینا شادی کی تاریخ لینے، تو عابد کی تو دلی مراد پوری ہو گئی، لیکن ازکا کی بھابھی اور ماں اس رشتے کے لیے نہیں مانیں گی۔ عدلان کی ماں شنایا کی موت کے بعد خود بھی ٹوٹ چکی ہیں کیونکہ وہ شنایا سے اپنی بیٹوں کی طرح پیار کرتی تھی۔ وہ ایک طرف شنایا کی امی کو سنبھالتی ہے تو دوسری طرف اپنے جوان بیٹے کو، جو کہ شنایا کے غم میں پاگل ہوا پھرتا ہے۔ عدلان کی ماں اپنے شوہر کو کہتی ہے کہ آپ کو شنایا کے قاتلوں کو سزا دلوانی چاہیے۔ کیا آپ کا ضمیر ملامت نہیں کرتا کہ آپ نے جس شخص کی وجہ سے شنایا کو گھر سے نکالا، اسی شخص نے شنایا کو قتل کروایا۔ عدلان شنایا کے سارے کام کرے گا جو کچھ اس نے سوچ رکھا تھا۔ عدلان کو شنایا ہر جگہ نظر آتی ہے۔ شنایا کے سمجھانے پر عدلان ازکا لوگوں کے گھر جاتا ہے اور ان کے گھر کے حالات جان کر بہت ہی زیادہ دکھی ہوتا ہے۔ وہ ازکا کا ایڈمیشن بھی کالج میں کروائے گا اور اس کی شادی عابد سے بھی نہیں ہونے دے گا۔ ڈرامہ سیریز عشق لا کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ عدلان شنایا کی یادوں میں بالکل ہی پاگل ہو چکا ہے۔ وہ بے خودی میں سارے کام وہی کرے گا جو شنایا کیا کرتی تھی۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ ازکا لوگوں کے گھر میں فاقوں کی نوبت آ گئی ہے۔ آنے والا شخص ایک ہی تھا تو ازکا سوچتی ہے کہ اب کیا کیا جائے۔ اسے سمجھ نہیں آتی کہ کیا کیا جائے۔ اسی بات کا فائدہ عابد اٹھاتا ہے، گھر کی ضروریات کی چیزیں لے کے آ جاتا ہے، تو ازکا کو یہی سوچتا ہے کہ کیوں نہ وہ عابد سے شادی کر لے تاکہ میرا میکے میں چولہا جلتا رہے۔ ازکا اسے کہتی ہے کہ اپنی امی کو بھیج دینا شادی کی تاریخ لینے، تو عابد کی تو دلی مراد پوری ہو گئی، لیکن ازکا کی بھابھی اور ماں اس رشتے کے لیے نہیں مانیں گی۔ عدلان کی ماں شنایا کی موت کے بعد خود بھی ٹوٹ چکی ہیں کیونکہ وہ شنایا سے اپنی بیٹوں کی طرح پیار کرتی تھی۔ وہ ایک طرف شنایا کی امی کو سنبھالتی ہے تو دوسری طرف اپنے جوان بیٹے کو، جو کہ شنایا کے غم میں پاگل ہوا پھرتا ہے۔ عدلان کی ماں اپنے شوہر کو کہتی ہے کہ آپ کو شنایا کے قاتلوں کو سزا دلوانی چاہیے۔ کیا آپ کا ضمیر ملامت نہیں کرتا کہ آپ نے جس شخص کی وجہ سے شنایا کو گھر سے نکالا، اسی شخص نے شنایا کو قتل کروایا۔ عدلان شنایا کے سارے کام کرے گا جو کچھ اس نے سوچ رکھا تھا۔ عدلان کو شنایا ہر جگہ نظر آتی ہے۔ شنایا کے سمجھانے پر عدلان ازکا لوگوں کے گھر جاتا ہے اور ان کے گھر کے حالات جان کر بہت ہی زیادہ دکھی ہوتا ہے۔ وہ ازکا کا ایڈمیشن بھی کالج میں کروائے گا اور اس کی شادی عابد سے بھی نہیں ہونے دے گا۔ ڈرامہ سیریز عشق لا کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ عدلان شنایا کی یادوں میں بالکل ہی پاگل ہو چکا ہے۔ وہ بے خودی میں سارے کام وہی کرے گا جو شنایا کیا کرتی تھی۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ ازکا لوگوں کے گھر میں فاقوں کی نوبت آ گئی ہے۔ آنے والا شخص ایک ہی تھا تو ازکا سوچتی ہے کہ اب کیا کیا جائے۔ اسے سمجھ نہیں آتی کہ کیا کیا جائے۔ اسی بات کا فائدہ عابد اٹھاتا ہے، گھر کی ضروریات کی چیزیں لے کے آ جاتا ہے، تو ازکا کو یہی سوچتا ہے کہ کیوں نہ وہ عابد سے شادی کر لے تاکہ میرا میکے میں چولہا جلتا رہے۔ ازکا اسے کہتی ہے کہ اپنی امی کو بھیج دینا شادی کی تاریخ لینے، تو عابد کی تو دلی مراد پوری ہو گئی، لیکن ازکا کی بھابھی اور ماں اس رشتے کے لیے نہیں مانیں گی۔ عدلان کی ماں شنایا کی موت کے بعد خود بھی ٹوٹ چکی ہیں کیونکہ وہ شنایا سے اپنی بیٹوں کی طرح پیار کرتی تھی۔ وہ ایک طرف شنایا کی امی کو سنبھالتی ہے تو دوسری طرف اپنے جوان بیٹے کو، جو کہ شنایا کے غم میں پاگل ہوا پھرتا ہے۔ عدلان کی ماں اپنے شوہر کو کہتی ہے کہ آپ کو شنایا کے قاتلوں کو سزا دلوانی چاہیے۔ کیا آپ کا ضمیر ملامت نہیں کرتا کہ آپ نے جس شخص کی وجہ سے شنایا کو گھر سے نکالا، اسی شخص نے شنایا کو قتل کروایا۔ عدلان شنایا کے سارے کام کرے گا جو کچھ اس نے سوچ رکھا تھا۔ عدلان کو شنایا ہر جگہ نظر آتی ہے۔ شنایا کے سمجھانے پر عدلان ازکا لوگوں کے گھر جاتا ہے اور ان کے گھر کے حالات جان کر بہت ہی زیادہ دکھی ہوتا ہے۔ وہ ازکا کا ایڈمیشن بھی کالج میں کروائے گا اور اس کی شادی عابد سے بھی نہیں ہونے دے گا۔
ड्रामा सीरियल इश्क के ला के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि अदनान शनाया की यादों में बिल्कुल ही पागल हो चुका है। वो बेखुदी में सारे काम वही करेगा जो शनाया किया करती थी। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अस्का लोगों के घर में फाकों की नौबत आ गई है। आने वाला शख्स एक ही था तो अस्का सोचती है कि अब क्या किया जाए। उसे समझ नहीं आती कि क्या किया जाए। इसी बात का फ़ायदा आबिद उठाता है, घर की ज़रूरियात की चीज़ें लेके आ जाता है। तो अस्का को यही सोचता है कि क्यों ना वो आबिद से शादी कर ले ताकि मेरा मेके में चूल्हा जलता रहे। अस्का उसे कहती है कि अपनी अम्मी को भेज देना शादी की तारीख लेने। तो आबिद की तो दिली मुराद पूरी हो गई, लेकिन अस्का की भाभी और माँ इस रिश्ते के लिए नहीं मानेंगी। अदलान की माँ शनाया की मौत के बाद खुद भी टूट चुकी हैं क्योंकि वो शनाया से अपनी बेटों की तरह प्यार करती थी। वो एक तरफ शनाया की अम्मी को संभालती है तो दूसरी तरफ अपने जवान बेटे को, जो कि शनाया के गम में पागल हुआ फिरता है। अदलान की माँ अपने शोहर को कहती है कि आपको शनाया के कातलों को सजा दिलवानी चाहिए। क्या आपका ज़मीर मलामत नहीं करता कि आपने जिस शख्स की वजह से शनाया को घर से निकाला उसी शख्स ने शनाया को कत्ल करवाया। अदलान शनाया के सारे काम करेगा जो कुछ उसने सोच रखा था। अदलान को शनाया हर जगह नजर आती है। समझाने पर अदलान अस्का लोगों के घर जाता है और उनके घर के हालात जानकर बहुत ही ज़्यादा दुखी होता है। वो अस्का का एडमिशन भी कॉलेज में करवाएगा और उसकी शादी आबिद से भी नहीं होने देगा। ड्रामा सीरियल इश्क के ला की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि अदनान शनाया की यादों में बिल्कुल ही पागल हो चुका है। वो बेखुदी में सारे काम वही करेगा जो शनाया किया करती थी। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अस्का लोगों के घर में फाकों की नौबत आ गई है। आने वाला शख्स एक ही था तो अस्का सोचती है कि अब क्या किया जाए। उसे समझ नहीं आती कि क्या किया जाए। इसी बात का फ़ायदा आबिद उठाता है, घर की ज़रूरियात की चीज़ें लेके आ जाता है। तो अस्का को यही सोचता है कि क्यों ना वो आबिद से शादी कर ले ताकि मेरा मेके में चूल्हा जलता रहे। अस्का उसे कहती है कि अपनी अम्मी को भेज देना शादी की तारीख लेने। तो आबिद की तो दिली मुराद पूरी हो गई, लेकिन अस्का की भाभी और माँ इस रिश्ते के लिए नहीं मानेंगी। अदलान की माँ शनाया की मौत के बाद खुद भी टूट चुकी हैं क्योंकि वो शनाया से अपनी बेटों की तरह प्यार करती थी। वो एक तरफ शनाया की अम्मी को संभालती है तो दूसरी तरफ अपने जवान बेटे को, जो कि शनाया के गम में पागल हुआ फिरता है। अदलान की माँ अपने शोहर को कहती है कि आपको शनाया के कातलों को सजा दिलवानी चाहिए। क्या आपका ज़मीर मलामत नहीं करता कि आपने जिस शख्स की वजह से शनाया को घर से निकाला उसी शख्स ने शनाया को कत्ल करवाया। अदलान शनाया के सारे काम करेगा जो कुछ उसने सोच रखा था। अदलान को शनाया हर जगह नजर आती है। समझाने पर अदलान अस्का लोगों के घर जाता है और उनके घर के हालात जानकर बहुत ही ज़्यादा दुखी होता है। वो अस्का का एडमिशन भी कॉलेज में करवाएगा और उसकी शादी आबिद से भी नहीं होने देगा। ड्रामा सीरियल इश्क के ला की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि अदनान शनाया की यादों में बिल्कुल ही पागल हो चुका है। वो बेखुदी में सारे काम वही करेगा जो शनाया किया करती थी। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अस्का लोगों के घर में फाकों की नौबत आ गई है। आने वाला शख्स एक ही था तो अस्का सोचती है कि अब क्या किया जाए। उसे समझ नहीं आती कि क्या किया जाए। इसी बात का फ़ायदा आबिद उठाता है, घर की ज़रूरियात की चीज़ें लेके आ जाता है। तो अस्का को यही सोचता है कि क्यों ना वो आबिद से शादी कर ले ताकि मेरा मेके में चूल्हा जलता रहे। अस्का उसे कहती है कि अपनी अम्मी को भेज देना शादी की तारीख लेने। तो आबिद की तो दिली मुराद पूरी हो गई, लेकिन अस्का की भाभी और माँ इस रिश्ते के लिए नहीं मानेंगी। अदलान की माँ शनाया की मौत के बाद खुद भी टूट चुकी हैं क्योंकि वो शनाया से अपनी बेटों की तरह प्यार करती थी। वो एक तरफ शनाया की अम्मी को संभालती है तो दूसरी तरफ अपने जवान बेटे को, जो कि शनाया के गम में पागल हुआ फिरता है। अदलान की माँ अपने शोहर को कहती है कि आपको शनाया के कातलों को सजा दिलवानी चाहिए। क्या आपका ज़मीर मलामत नहीं करता कि आपने जिस शख्स की वजह से शनाया को घर से निकाला उसी शख्स ने शनाया को कत्ल करवाया। अदलान शनाया के सारे काम करेगा जो कुछ उसने सोच रखा था। अदलान को शनाया हर जगह नजर आती है। समझाने पर अदलान अस्का लोगों के घर जाता है और उनके घर के हालात जानकर बहुत ही ज़्यादा दुखी होता है। वो अस्का का एडमिशन भी कॉलेज में करवाएगा और उसकी शादी आबिद से भी नहीं होने देगा। ड्रामा सीरियल इश्क के ला की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि अदनान शनाया की यादों में बिल्कुल ही पागल हो चुका है। वो बेखुदी में सारे काम वही करेगा जो शनाया किया करती थी। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अस्का लोगों के घर में फाकों की नौबत आ गई है। आने वाला शख्स एक ही था तो अस्का सोचती है कि अब क्या किया जाए। उसे समझ नहीं आती कि क्या किया जाए। इसी बात का फ़ायदा आबिद उठाता है, घर की ज़रूरियात की चीज़ें लेके आ जाता है। तो अस्का को यही सोचता है कि क्यों ना वो आबिद से शादी कर ले
تاکہ میرا میکے میں چولہا جلتا رہے۔ ازکا اسے کہتی ہے کہ اپنی امی کو بھیج دینا شادی کی تاریخ لینے، تو عابد کی تو دلی مراد پوری ہو گئی، لیکن ازکا کی بھابھی اور ماں اس رشتے کے لیے نہیں مانیں گی۔ عدنان کی ماں شنایا کی موت کے بعد خود بھی ٹوٹ چکی ہیں، کیونکہ وہ شنایا سے اپنی بیٹوں کی طرح پیار کرتی تھی۔ وہ ایک طرف شنایا کی امی کو سنبھالتی ہے تو دوسری طرف اپنے جوان بیٹے کو، جو کہ شنایا کے غم میں پاگل ہوا پھرتا ہے۔ عدنان کی ماں اپنے شوہر کو کہتی ہے کہ آپ کو شنایا کے قاتلوں کو سزا دلوانی چاہیے، کیا آپ کا ضمیر ملامت نہیں کرتا کہ آپ نے جس شخص کی وجہ سے شنایا کو گھر سے نکالا، اسی شخص نے شنایا کو قتل کروایا۔ عدنان شنایا کے سارے کام کرے گا جو کچھ اس نے سوچ رکھا تھا۔ عدنان کو شنایا ہر جگہ نظر آتی ہے۔ سمجھانے پر عدنان ازکا لوگوں کے گھر جاتا ہے اور ان کے گھر کے حالات جان کر بہت ہی زیادہ دکھی ہوتا ہے۔ وہ ازکا کا ایڈمیشن بھی کالج میں کروائے گا اور اس کی شادی عابد سے بھی نہیں ہونے دے گا۔ ڈرامہ سیریز عشق کے لا کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ عدنان شنایا کی یادوں میں بالکل ہی پاگل ہو چکا ہے۔ وہ بے خودی میں سارے کام وہی کرے گا جو شنایا کیا کرتی تھی۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ ازکا لوگوں کے گھر میں فاقوں کی نوبت آ گئی ہے۔ آنے والا شخص ایک ہی تھا، تو ازکا سوچتی ہے کہ اب کیا کیا جائے۔ اسے سمجھ نہیں آتی کہ کیا کیا جائے۔ اسی بات کا فائدہ عابد اٹھاتا ہے، گھر کی ضروریات کی چیزیں لے کے آ جاتا ہے، تو ازکا کو یہی سوچتا ہے کہ کیوں نہ وہ عابد سے شادی کر لے، تاکہ میرا میکے میں چولہا جلتا رہے۔ ازکا اسے کہتی ہے کہ اپنی امی کو بھیج دینا شادی کی تاریخ لینے، تو عابد کی تو دلی مراد پوری ہو گئی، لیکن ازکا کی بھابھی اور ماں اس رشتے کے لیے نہیں مانیں گی۔ عدنان کی ماں شنایا کی موت کے بعد خود بھی ٹوٹ چکی ہیں، کیونکہ وہ شنایا سے اپنی بیٹوں کی طرح پیار کرتی تھی۔ وہ ایک طرف شنایا کی امی کو سنبھالتی ہے تو دوسری طرف اپنے جوان بیٹے کو، جو کہ شنایا کے غم میں پاگل ہوا پھرتا ہے۔ عدنان کی ماں اپنے شوہر کو کہتی ہے کہ آپ کو شنایا کے قاتلوں کو سزا دلوانی چاہیے، کیا آپ کا ضمیر ملامت نہیں کرتا کہ آپ نے جس شخص کی وجہ سے شنایا کو گھر سے نکالا، اسی شخص نے شنایا کو قتل کروایا۔ عدنان شنایا کے سارے کام کرے گا جو کچھ اس نے سوچ رکھا تھا۔ عدنان کو شنایا ہر جگہ نظر آتی ہے۔ سمجھانے پر عدنان ازکا لوگوں کے گھر جاتا ہے اور ان کے گھر کے حالات جان کر بہت ہی زیادہ دکھی ہوتا ہے۔ وہ ازکا کا ایڈمیشن بھی کالج میں کروائے گا اور اس کی شادی عابد سے بھی نہیں ہونے دے گا۔ ڈرامہ سیریز عشق کے لا کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ عدنان شنایا کی یادوں میں بالکل ہی پاگل ہو چکا ہے۔ وہ بے خودی میں سارے کام وہی کرے گا جو شنایا کیا کرتی تھی۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ ازکا لوگوں کے گھر میں فاقوں کی نوبت آ گئی ہے۔ آنے والا شخص ایک ہی تھا، تو ازکا سوچتی ہے کہ اب کیا کیا جائے۔ اسے سمجھ نہیں آتی کہ کیا کیا جائے۔ اسی بات کا فائدہ عابد اٹھاتا ہے، گھر کی ضروریات کی چیزیں لے کے آ جاتا ہے، تو ازکا کو یہی سوچتا ہے کہ کیوں نہ وہ عابد سے شادی کر لے، تاکہ میرا میکے میں چولہا جلتا رہے۔ ازکا اسے کہتی ہے کہ اپنی امی کو بھیج دینا شادی کی تاریخ لینے، تو عابد کی تو دلی مراد پوری ہو گئی، لیکن ازکا کی بھابھی اور ماں اس رشتے کے لیے نہیں مانیں گی۔ عدنان کی ماں شنایا کی موت کے بعد خود بھی ٹوٹ چکی ہیں، کیونکہ وہ شنایا سے اپنی بیٹوں کی طرح پیار کرتی تھی۔ وہ ایک طرف شنایا کی امی کو سنبھالتی ہے تو دوسری طرف اپنے جوان بیٹے کو، جو کہ شنایا کے غم میں پاگل ہوا پھرتا ہے۔ عدنان کی ماں اپنے شوہر کو کہتی ہے کہ آپ کو شنایا کے قاتلوں کو سزا دلوانی چاہیے، کیا آپ کا ضمیر ملامت نہیں کرتا کہ آپ نے جس شخص کی وجہ سے شنایا کو گھر سے نکالا، اسی شخص نے شنایا کو قتل کروایا۔ عدنان شنایا کے سارے کام کرے گا جو کچھ اس نے سوچ رکھا تھا۔ عدنان کو شنایا ہر جگہ نظر آتی ہے۔ سمجھانے پر عدنان ازکا لوگوں کے گھر جاتا ہے اور ان کے گھر کے حالات جان کر بہت ہی زیادہ دکھی ہوتا ہے۔ وہ ازکا کا ایڈمیشن بھی کالج میں کروائے گا اور اس کی شادی عابد سے بھی نہیں ہونے دے گا۔ ڈرامہ سیریز عشق کے لا کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ عدنان شنایا کی یادوں میں بالکل ہی پاگل ہو چکا ہے۔ وہ بے خودی میں سارے کام وہی کرے گا جو شنایا کیا کرتی تھی۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ ازکا لوگوں کے گھر میں فاقوں کی نوبت آ گئی ہے۔ آنے والا شخص ایک ہی تھا، تو ازکا سوچتی ہے کہ اب کیا کیا جائے۔ اسے سمجھ نہیں آتی کہ کیا کیا جائے۔ اسی بات کا فائدہ عابد اٹھاتا ہے، گھر کی ضروریات کی چیزیں لے کے آ جاتا ہے، تو ازکا کو یہی سوچتا ہے کہ کیوں نہ وہ عابد سے شادی کر لے، تاکہ میرا میکے میں چولہا جلتا رہے۔ ازکا اسے کہتی ہے کہ اپنی امی کو بھیج دینا شادی کی تاریخ لینے، تو عابد کی تو دلی مراد پوری ہو گئی، لیکن ازکا کی بھابھی اور ماں اس رشتے کے لیے نہیں مانیں گی۔ عدنان کی ماں شنایا کی موت کے بعد خود بھی ٹوٹ چکی ہیں، کیونکہ وہ شنایا سے اپنی بیٹوں کی طرح پیار کرتی تھی۔ وہ ایک طرف شنایا کی امی کو سنبھالتی ہے تو دوسری طرف اپنے جوان بیٹے کو، جو کہ شنایا کے غم میں پاگل ہوا پھرتا ہے۔ عدنان کی ماں اپنے شوہر کو کہتی ہے کہ آپ کو شنایا کے قاتلوں کو سزا دلوانی چاہیے، کیا آپ کا ضمیر ملامت نہیں کرتا کہ آپ نے جس شخص کی وجہ سے شنایا کو گھر سے نکالا، اسی شخص نے شنایا کو قتل کروایا۔ عدنان شنایا کے سارے کام کرے گا جو کچھ اس نے سوچ رکھا تھا۔
अदलान को शनाया हर जगह नजर आती है। के समझाने पर अदलान अजकल लोगों के घर जाता है और उनके घर के हालात जानकर बहुत ही ज़्यादा दुखी होता है। वो अस्का का एडमिशन भी कॉलेज में करवाएगा और उसकी शादी आबिद से भी नहीं होने देगा। ड्रामा सीरियल इश्क ला की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि अदलान शनाया की यादों में बिल्कुल ही पागल हो चुका है। वो बेखुदी में सारे काम वही करेगा जो शनाया किया करती थी। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अस्का लोगों के घर में फाकों की नौबत आ गई है। आने वाला शख्स एक ही था तो अस्का सोचती है कि अब क्या किया जाए। उसे समझ नहीं आती कि क्या किया जाए। इसी बात का फ़ायदा आबिद उठाता है, घर की ज़रूरियात की चीज़ें लेके आ जाता है। तो अस्का को यही सोचता है कि क्यों ना वो आबिद से शादी कर ले ताकि मेरा मेके में चूल्हा जलता रहे। अस्का उसे कहती है कि अपनी अम्मी को भेज देना शादी की तारीख लेने। तो आबिद की तो दिली मुराद पूरी हो गई, लेकिन अस्का की भाभी और माँ इस रिश्ते के लिए नहीं मानेंगी। अदलान की माँ शनाया की मौत के बाद खुद भी टूट चुकी हैं क्योंकि वो शनाया से अपनी बेटों की तरह प्यार करती थी। वो एक तरफ शनाया की अम्मी को संभालती है तो दूसरी तरफ अपने जवान बेटे को, जो कि शनाया के गम में पागल हुआ फिरता है। अदलान की माँ अपने शोहर को कहती है कि आपको शनाया के कातलों को सजा दिलवानी चाहिए। क्या आपका ज़मीर मलामत नहीं करता कि आपने जिस शख्स की वजह से शनाया को घर से निकाला उसी शख्स ने शनाया को कत्ल करवाया। अदलान शनाया के सारे काम करेगा जो कुछ उसने सोच रखा था। अदलान को शनाया हर जगह नजर आती है। समझाने पर अदलान अजकल लोगों के घर जाता है और उनके घर के हालात जानकर बहुत ही ज़्यादा दुखी होता है। वो अस्का का एडमिशन भी कॉलेज में करवाएगा और उसकी शादी आबिद से भी नहीं होने देगा। ड्रामा सीरियल इश्क ला की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि अदलान शनाया की यादों में बिल्कुल ही पागल हो चुका है। वो बेखुदी में सारे काम वही करेगा जो शनाया किया करती थी। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अस्का लोगों के घर में फाकों की नौबत आ गई है। आने वाला शख्स एक ही था तो अस्का सोचती है कि अब क्या किया जाए। उसे समझ नहीं आती कि क्या किया जाए। इसी बात का फ़ायदा आबिद उठाता है, घर की ज़रूरियात की चीज़ें लेके आ जाता है। तो अस्का को यही सोचता है कि क्यों ना वो आबिद से शादी कर ले ताकि मेरा मेके में चूल्हा जलता रहे। अस्का उसे कहती है कि अपनी अम्मी को भेज देना शादी की तारीख लेने। तो आबिद की तो दिली मुराद पूरी हो गई, लेकिन अस्का की भाभी और माँ इस रिश्ते के लिए नहीं मानेंगी। अदलान की माँ शनाया की मौत के बाद खुद भी टूट चुकी हैं क्योंकि वो शनाया से अपनी बेटों की तरह प्यार करती थी। वो एक तरफ शनाया की अम्मी को संभालती है तो दूसरी तरफ अपने जवान बेटे को, जो कि शनाया के गम में पागल हुआ फिरता है। अदलान की माँ अपने शोहर को कहती है कि आपको शनाया के कातलों को सजा दिलवानी चाहिए। क्या आपका ज़मीर मलामत नहीं करता कि आपने जिस शख्स की वजह से शनाया को घर से निकाला उसी शख्स ने शनाया को कत्ल करवाया। अदलान शनाया के सारे काम करेगा जो कुछ उसने सोच रखा था। अदलान को शनाया हर जगह नजर आती है। समझाने पर अदलान अजकल लोगों के घर जाता है और उनके घर के हालात जानकर बहुत ही ज़्यादा दुखी होता है। वो अस्का का एडमिशन भी कॉलेज में करवाएगा और उसकी शादी आबिद से भी नहीं होने देगा। ड्रामा सीरियल इश्क ला की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि अदलान शनाया की यादों में बिल्कुल ही पागल हो चुका है। वो बेखुदी में सारे काम वही करेगा जो शनाया किया करती थी। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अस्का लोगों के घर में फाकों की नौबत आ गई है। आने वाला शख्स एक ही था तो अस्का सोचती है कि अब क्या किया जाए। उसे समझ नहीं आती कि क्या किया जाए। इसी बात का फ़ायदा आबिद उठाता है, घर की ज़रूरियात की चीज़ें लेके आ जाता है। तो अस्का को यही सोचता है कि क्यों ना वो आबिद से शादी कर ले ताकि मेरा मेके में चूल्हा जलता रहे। अस्का उसे कहती है कि अपनी अम्मी को भेज देना शादी की तारीख लेने। तो आबिद की तो दिली मुराद पूरी हो गई, लेकिन अस्का की भाभी और माँ इस रिश्ते के लिए नहीं मानेंगी। अदलान की माँ शनाया की मौत के बाद खुद भी टूट चुकी हैं क्योंकि वो शनाया से अपनी बेटों की तरह प्यार करती थी। वो एक तरफ शनाया की अम्मी को संभालती है तो दूसरी तरफ अपने जवान बेटे को, जो कि शनाया के गम में पागल हुआ फिरता है। अदलान की माँ अपने शोहर को कहती है कि आपको शनाया के कातलों को सजा दिलवानी चाहिए। क्या आपका ज़मीर मलामत नहीं करता कि आपने जिस शख्स की वजह से शनाया को घर से निकाला उसी शख्स ने शनाया को कत्ल करवाया। अदलान शनाया के सारे काम करेगा जो कुछ उसने सोच रखा था। अदलान को शनाया हर जगह नजर आती है। समझाने पर अदलान अजकल लोगों के घर जाता है और उनके घर के हालात जानकर बहुत ही ज़्यादा दुखी होता है। वो अस्का का एडमिशन भी कॉलेज में करवाएगा और उसकी शादी आबिद से भी नहीं होने देगा।